بتائیے کہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کی آواز ہے؟ ابھی تو شوال المکرم شروع ہوا ہے نا، شوال المکرم کے آخر تک کسی ایک ٹی وی چینل پر بھی غزوہ احد بیان نہیں ہوگا، کسی بھی ایک ٹی وی چینل پر غزوہ احد بیان نہیں ہوگا، رسول اللہ کی تلوار کی بات نہیں ہوگی، حضرت حمزہ کی شجاعت کی بات نہیں ہوگی، اور اسلام جب امن قائم کرنے کے لیے جنگ کا درس دیتا ہے اس کی بات بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے دشمنوں سے کیسے ٹکرانا ہے؟ پاکستان میں 150 سے زیادہ چینل کہتے ہیں، کہیں بات ہوگی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امت مسلمہ کو یہ سارے دجال مل کر جہاد فی سبیل اللہ سے روکنا چاہتے ہیں، اور یہ جو وبا کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ نفسیاتی طور پر مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ فون کرتے ہیں تو فون کی جو ٹون ہے وہ بھی یہی کہتی ہے جی کرونا کی وبا بڑی خطرناک ہے اور وہ آپ کی جان لے لے گی، یعنی ایک مرض کے ساتھ کئی امراض انہوں نے لائق کیے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں کرونا کا سارا سلسلہ ہے؟ یہود و نصارہ کیوں اس پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی تمام تر صلاحیتیں کو چیک کرنا چاہتے ہیں، اور جتنے ذرائع ابلاغ ہیں وہ اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، اور تعلیم گاہوں کو وہ اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، اور خطبات جو ہیں وہ بھی اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی بات کون کون کیسے کیسے کر رہا ہے اور وہ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد ٹارگٹ یہی ہے آگے جا کر، اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں صرف اور صرف کفر کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمان بچوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے روکو، اور وہ روکنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور آپ حضرات بھی بوریت محسوس کرتے ہوں گے کہ یار یہ ٹاپک کہاں سے آ گیا، ہمیں تو ایسا ٹاپک چاہیے کہ جس میں بس ہماری مغفرت کی یقینی بشارت دے کہ امام صاحب ہمیں گھر روانہ کریں۔ یہ ٹاپک تو بات کرنے کا نہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اس منبر کا حق یہی ہے کہ یہاں سے حق بات پہنچائی جائے۔ آپ کو اگر وارے میں آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آئے گی تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے دست عرض کرنی، حضور جب شوال کا مہینہ آیا ہم نے کسی اور موضوع کو نہیں چھیڑا، ہم نے تو غزوہ احد کی بات کی تھی، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ شہید ہو جائیں تو باقی کیا رہ گیا؟ کسی اور کی جان کیا قیمتی ہوگی؟ تو اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر ہماری جانوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ نفاق کبھی بھی جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں کر سکتا۔ قادیانی جو ہیں، قادیانی جہاد کے منکر ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں جہاد کا انکار کیا ہے، اور جہاد کرنے والوں پر بڑی لعن طعن انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اور جو کر رہے ہیں اس کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا درس نہ دیا جائے۔ ان کا ایک جملہ میں آپ حضرات کے سامنے کوٹ کر دوں، ایک قادیانیوں کا جملہ ہے جو بہت سارے لوگوں کی زبان پر ہے، بہت سارے لوگوں کی زبان پر ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ جملہ قادیانیوں نے عام کیا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، نہ کفر سے نفرت، نہ یہود و نصارہ سے نفرت، سمجھ رہے ہیں، نہ رسول اللہ کے گستاخوں سے نفرت، نہ رسول اللہ کی شان میں بے ادبیاں بک بک کرنے والوں سے نفرت۔ وہ کہتے ہیں نفرت کسی سے نہیں، جبکہ قرآن تو نہ صرف نفرت کرنے کا حکم دے رہا ہے بلکہ فرما رہا ہے نفرت بھی اتنی کرو کہ ان کے وجود کے ٹکڑے بھی کر دو۔ جی نہیں کہہ رہا قرآن، کفار کے لیے نہیں کہہ رہا۔ تو اب مجھے آپ بتائیے، آپ قرآن کی مانیں گے یا قادیانیوں کی؟ آپ کہیں گے نہیں جی ہم تو قرآن کی مانتے ہیں۔ تو یہ میں تقریری طور پر آپ سے نہیں کہلوا رہا کہ آپ قرآن کی مانتے ہیں، عملی زندگی میں ذرا کھڑے ہو کر پوچھیں کہ آپ یہود و نصارہ اور کفر کی کتنی مخالفت چاہتے ہیں، کتنی مخالفت کرتے ہیں، کس کس میدان میں کرتے ہیں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ سے روکنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے جملے عام کیے ہیں کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، اور اسی طرح اب وہ امن کی بھاشا، امن کی بات کرو، دنیا امن چاہتی ہے۔ قرآن سے پوچھ کر دیکھیے کہ اس کائنات کا امن کس وجہ سے قائم رہ سکتا ہے۔ امن کی ضمانت صرف ایک ہی چیز ہے، قرآن سے پوچھئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے جب تک آپ ان میں جلوہ فرما ہیں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ امن کی ضمانت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ بھی امن دیتا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے دیتا ہے۔ اللہ عذاب نہیں دیتا کس وجہ سے؟ کہ اس میں میرے محبوب جلوہ فرما ہیں۔ حضور کی عزت کی وجہ سے رب ذوالجلال کائنات کو امن دیتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان لوگوں کو امن دینے والے جو رسول اللہ کی عزت نہ کریں، حضور کی عظمت کو تسلیم نہ کریں؟ ان کے لیے امن کی کوئی بات نہیں ہے۔
ان کے لیے امن کی کوئی بات نہیں ہے. امن کی بات اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کرتا ہے, امن کی بات اس کے لیے ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا, امن کی ضمانت مسلمان اسی کو دے سکتا ہے جو اس کے نبی کی عزت کرتا ہو. جو رسول اللہ کی عزت نہ کرے کوئی مسلمان اسے امن کی ضمانت نہیں دے سکتا. اگر وہ میڈیا پر بیٹھ کر امن کی بات کرتا ہے اور کہے ہم بڑے پرامن لوگ ہیں, ہم کسی کو تشویش میں مبتلا نہیں کرتے, ہم کسی کو پریشان نہیں کرتے, ہم اس کو پریشان نہیں کرتے, اس کو تشویش میں مبتلا نہیں کرتے جو ہمارے نبی کی عزت کرتا ہے, جو ہمارے نبی کی تعظیم کرتا ہے, جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر بجا لاتا ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کرتا, خدا کی قسم وہ تو کیا ہے, اس کی نسلوں کو بھی ہم ایسی تشویش میں مبتلا کر دیں گے کہ اس کا جینا یہاں مشکل رہے گا. یہ ایمان, اس کی بات کی جائے. تاجدار ختم نبوت